سب سے پہلے میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بیٹھنے کا ایک موقع عنایت کیا۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہر سال یہ دورہ قرآن کے ضمن میں ہمارے یہاں قرآن کا ایک تذکیر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلک واللہ اکبر مثل ذلک لا حول ولا قوة الا باللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، نیت کی درستگی کے ساتھ کلام پاک کو کھول کر اگر آپ سارے ٹیکسٹ کے ساتھ دیکھتے چلیں گے تو میرے خیال سے وہ فہم جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور مل سکتی ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ میں بھی اسکرین شیئر کر کے آپ کو جو باتیں بتانا چاہتی ہوں وہ بھی رکھوں میں آپ کے سامنے، اور آپ بھی کلام پاک کو کھول کر پوری توجہ کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ چلیں کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ زیادہ تمہید اور تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم لوگ آغاز سورۃ فاتحہ سے کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ مکی سورت ہے اور مدنی صورت ہے۔ روایتوں میں یہی بات ملتی ہے کہ سورۃ فاتحہ دونوں زمانے میں نازل ہوئی۔ نزول زمانہ پہلی مکمل صورت ہے جو مکے میں نازل ہوئی۔ پہلی دفعہ تو یہی مکے میں ہی نازل ہو سکتی ہے نا، پھر بعد میں ایک اور مرتبہ بھی نازل ہوئی، اس طرح کی روایت ملتی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں دعوت کے ابتدائی خفیہ دور میں نازل ہو گئی تھی۔ یہ سورت جو ہے سورت علق، سورت مدثر، سورت مزمل کی چند ابتدائی صورتوں کے نازل ہونے کے دوران یا اس کے بعد فوراً بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ سورت فاتحہ کیا ہے؟ جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ تو سورت فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو میں اس سے متعلق کچھ حدیث بتا دیتی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے درمیان جبرائیل علیہ السلام آئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں آ گئے تھے، بیٹھے تھے۔ اوپر سے ایک آواز آئی، نظر اٹھائی تو اوپر سے ایک آواز آئی، یعنی کہ آسمان سے آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین کی طرف آیا ہے، وہ کبھی نہیں اترا، یعنی کہ ایسا فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی نہ اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور وہ دو خوشخبری کیا ہیں، دو نور کیا ہیں؟ وہ ہیں سورۃ فاتحہ اور بقرہ، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ سورۃ بقرہ بہت خاص ہے، سورۃ بقرہ ام القرآن ہے۔ سورۃ فاتحہ بہت بابرکت سورت ہے۔ سورۃ بقرہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورۃ بقرہ بھی جو ہے قرآن کی پورا قرآن ہی عظیم پائے کی بات ہے، لیکن قرآن کا پورا نچوڑ، پورا قرآن کا ایک
میں سورت بقرہ کو جب انٹروڈکشن کروں گی تو وہاں پہ ایک بات بتاؤں گی، لیکن سورت فاتحہ وہ ایکسٹریکٹ ہے جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور پورے قرآن میں جو ٹاپک ملے گا آپ کو وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ اور آپ دیکھیں گے سورت فاتحہ میں اس میں وہی مضمون دہرایا گیا ہے کہ توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ سورت فاتحہ کے بارے میں سورت ایک خاص، یعنی کہ مفسرین اس کے 36 36 جو نام ہے نا وہ گنواتے ہیں کہ سورت فاتحہ کے کیا اور کیا نام ہے۔ یہ اصل میں نام جو ہے اس لیے طرح طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے کہ کسی سے جب محبت ہو، جیسے ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں تو ہم بچوں کو طرح طرح کے نام سے پکارتے ہیں، ہمارے لاڈلے کو بہت طرح طرح کے نام لے کر پکارتے ہیں نا، تو یہی خاص بات ہے سورت فاتحہ کی، اسی لیے اس کے اتنے سارے ام القرآن، انڈیکس آف دا قرآن انگلش میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہ سورت ہے کنز ایمان، پورا ایمان کا ایک نچوڑ ہے، اور کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور کہتے ہیں ماں کو۔ طرح طرح کی سورت الشفا ہے، سبم مثانی ہے، سات وہ آیتیں بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے، تو بار بار اس کو پڑھے جانے اور اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کا یہی اصل مقصد ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں ساری کی ساری بات جو ہے قرآن کا جتنا مضمون ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سما دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس پورے سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ اس سورت کا پورا مرکزی مضمون دیکھیں، سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا۔ سیدھا راستہ بس اللہ سے مانگا ہی یہی گیا ہے کہ سیدھا راستہ۔ ہم ایسے راستے میں ہیں جہاں پیدائش سے لے کر موت کے آخری دن تک ایک مسلسل ایک سفر میں ہیں ہم لوگ، جس میں دو راستے بتائے گئے ہیں۔ ایک وہ راستہ جس میں میں اور آپ چل کر کامیاب ہو جائیں گے، اور دوسرا وہ راستہ جس میں گمراہ لوگ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ان کو بتایا کچھ گیا اور وہ چل کہیں اور پڑے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں ہم لوگ اس راستے کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آداب دعا، یہ صورت دعا بھی ہے جس میں ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں دیکھیں صفات حسنہ سے ہم کی گئی ہے کہ رب تیرے لیے تمام تعریفیں، تیرے لیے تو رب ہے، تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا، صرف دنیا کا نہیں ہے، سارے جہانوں کا۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو مالک ہے اس دن کا جب بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ صفات ہیں اللہ رب العالمین کے کہ وہ کیا ہے۔ تو پہلا پیراگراف میں آپ کو ان تین آیتوں کا یہ مضمون ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے اسے یاد کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس کے صفات سے اس سے سوال کرتے ہیں، اس کا واسطہ اسے دیکھ کر سوال کرتے ہیں۔ اب دوسرا پیراگراف کیا ہے، یہاں دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پتہ ہے میں نے جیسے ابھی ابھی کہا تھا کہ پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ سورت فاتحہ ہے، اور سورت فاتحہ کی جیسے کہ آپ کہہ لو کہ یہ ایک جان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہائی لائٹ ہے نا، یعنی کہ اس کا ایک مرکز وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ استحاق دعا، ہم مانگنے کی جو چیز مانگ رہے ہیں وہ یہی ہے، اصل میں وہ یہ ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں۔ اور کیسے کر کے مانگتے کیسے ہیں؟ یا رب العالمین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے کلیئر ہو جائے میرے اور آپ کے دماغ میں، ہم مدد کسی اور سے نہیں مانگتے، صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وضاحت دعا ذرا دیکھیں،
ظالم کا راستہ نہ ہو، مغضوب قوم کا راستہ نہ ہو، انعامی یافتہ لوگوں کا راستہ ہو، ہم اس کی طلبگار ہیں۔ ظالم کون ہے؟ اب پوری وضاحت سورت بقرہ میں دیکھیں گے۔ وہ وہ پورے قرآن کی چوٹی ہے سورت بقرہ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ایک بستی ہے جس کی ایک اوپر کی جو چوٹی ہوتی ہے نا، جہاں سے کھڑے ہو کر پورے پورے ایک بستی کا منظر، پورے ایک شہر کا منظر دیکھا جاتا ہے، بس ایسا سمجھے۔ یہ ظالم اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ میں ڈسکرائب کیا ہے۔ یہ ظالم لوگ کون ہیں، مغضوب قوم کون ہے؟ تو آگے آگے دیکھتے چلیں گے جس پوری وضاحت کے ساتھ۔ تفاسیر میں یہ تو پوری انڈپ اسٹڈی تو نہیں ہے، میں تو آپ کو تلخیص بتانے والی ہوں۔ تو ظالم وہ لوگ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو پا کر پھر راستے سے بھٹک جانے والے لوگ، یعنی کہ اجڑ قسم کے لوگ، ایسے لوگ جن کو پتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے بڑی سرکشی دکھائی، تو یہ ہیں گمراہ لوگ۔ اور جن پر غصہ کیا گیا وہ کون ہے؟ انہوں نے جو غلو کر لیا۔ اب ان دونوں کے بارے میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہود اور نصارہ ہیں۔ یہود اپنے نفسوں پر بڑے ظلم کرنے والے، اور نصارہ وہ ہیں جنہوں نے غلو کرتے 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 عبادت میں غلو کر کے انہوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں سے پناہ کے ساتھ ساتھ ہمیں سوال یہ کرنا ہے کہ انعامی یافتہ لوگوں کا راستہ، انعامی یافتہ لوگ کون تھے؟ انعامی یافتہ لوگ شہداء، صالحین، صحابہ اکرام، رسولوں کی پوری ایک جماعت، جن کو اللہ تعالیٰ نے انعاموں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، اللہ نے ان کو جو سرفرازی عطا کی، دیکھیں گے ہم لوگ ساری ڈیٹیل دیکھیں گے اس کے اندر۔ ان کو انعام، ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کیا ہو، جنت میں جانے والوں کے صفات دیکھیں گے، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ پھر آخری یہ دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ سیدھا راستہ، اصل دعا، یہ راستہ وہ نہیں، انعامی یافتہ لوگ، وہ اس راستے کا سوال کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس یہ پورا ایک گول چکر آپ دیکھیں، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، تعریف کے بعد گڑ گڑانے کا ایک انداز، جس میں مانگنے کا انداز، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس دعا کو ہمیں سکھایا ہے۔ اور ایک بہترین بات بتا دوں، ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا، کہ جو بندہ اس دعا کے ساتھ اپنی دعا شامل کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ کی خوبی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں سورۃ فاتحہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آگے ہم لوگ سورۃ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کیا ہے؟ سورۃ بقرہ جو ہے یہ اصل میں اس کا ایک جوڑا بھی ہے، سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ کا اس کا دوسرا جوڑا جو ہے آل عمران ہے۔ بقرہ اور آل عمران یہ دو صورتیں ہیں جس کی فضیلتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دو چمکنے والی صورتیں ہیں جو سائبان بن کر سایہ کرتی ہیں، اس کے پڑھنے والوں کی حفاظت کرتی ہے، دنیا میں بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کے لیے اللہ سے حجت کرتی ہے، حتیٰ کہ لڑ پڑتی ہے، جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی تمہارے تب ہی تک چاہتے لڑتی ہے کہ اسے جنت میں بھیجا جائے، جنت میں بھیجا جائے۔ تو سورت بقرہ اور آل عمران ان دونوں صورتوں کو الزہراوین کہتے ہیں، یعنی دو چمکنے والی صورتیں۔ سورت بقرہ کے بارے میں ایک اور فضیلت وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت ساری فضیلتیں اور احادیث اس میں مرکوز ہے، لیکن میں آپ کو بہت کم سمے میں پورے ایک پارے کا مکمل کرنا میرا ایک ٹارگٹ ہے۔ دیکھتے ہیں سورت بقرہ۔ سورت بقرہ قرآن کی سب سے بڑی صورتوں میں سے ایک ہے، انہیں کی سب سے بڑی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اب ہم نے سورت فاتحہ کو دیکھا، اس صورت میں دیکھا کہ وہاں وہ مکی صورت ہے، اب اچانک سے مدنی سورہ، تو یہ اس کا مقصد کیا ہے وہ یہاں پہ ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔
یہ اس لیے ہے کہ سیکوینس قرآن کے نزول کا جو ترتیب ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اور ترتیب قرآن جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ، اس کی وضاحتیں اب مطلوب نہیں ہیں. تو یہ مدنی صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے تو ہجرت کے بعد والی صورتوں کو مدنی صورت کہتے ہیں. اس کو ہم سمجھیں گے ایسے 4 پیراگراف سے. زمانہ نزول دیکھیں، زیادہ تر حصہ جو ہے 2 ہجری میں نازل ہوا تھا، یعنی ہجرت کرنے کے دوسرے سال میں. اب اس کے بعد سوچی حرمت سے متعلق اس میں کچھ آیتوں کو ہم دیکھیں گے. ان میں جو ہے یہ بعد کے پیراگرافس میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو گند پائی جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ختم کیا. ہجرت میں یعنی کہ غالباً 10 ہجری میں نازل ہونے والی آیتیں اس میں شروع میں، اور پھر یہ آپ کو مکس ملیں گے. آخری 3 آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی. چلیں اب آگے آغاز کرتے ہیں. یہ دیکھیں اسکرین میں اس کا مرکزی مضمون اصل میں امامت کی تبدیلی. یہ کیا ہے امامت کی تبدیلی؟ ایک پورا واقعہ آپ کو ملے گا پیراگراف 40 کے بعد. 40 کے بعد ایک مضمون ہی شروع کیا ہوتا ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے منصب خلافت اور توحید کے سلسلے میں جو باتیں بتائی ہے وہ آیت نمبر 1 to 39، اور 40 کے بعد بنی اسرائیل کے پورے واقعات یہ پورے بقرہ کو ختم کرنے تک آیت نمبر 40 سے آپ دیکھتے جائیں گے تو بنی اسرائیل کے پورے واقعات آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنا اپنا فضل و کرم کیا. اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو معاف کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی مدد کی جب وہ لوگ پھنس گئے تھے، ایسی حالات ان کی گزری تھی. تو اللہ تعالیٰ کے ان ساری نعمتوں کو پا کر جب بندہ پھر واپس اپنے رب کو یاد کرنے کے معاملات میں وہ کتنا غفلت برتا ہے، بس ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے. اور اس صورت کا پورا ایک نچوڑ کیا ہے کہ امامت کی تبدیلی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تبدیل کر کے دے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو بات کا آغاز کرتے ہیں. پیراگراف 1 اس میں آیت نمبر 1 to 39 ہے. منصب خلافت اور توحید کے سلسلے میں 3 رویوں میں سے ایمان کا رویہ اختیار کرو. کیا ہے؟ ہاں، امید کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوگا. بات کا آغاز حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے. اس میں لکھا ہے الف لام میم. حروف مقطعات اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں وہ بات ہے جس میں کتاب کی گواہی، آپ جہاں کہیں بھی حروف مقطعات دیکھیں گے اس کے بعد کتاب کی قسم کھائی گئی ہے، کتاب کے صحیح ہونے، کتاب کے حق ہونے پر بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ غور و فکر کی باتیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کیا ہے، یہ کتاب یعنی کہ اللہ کی یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، لیکن نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم رزق ان کو دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو مومن کی صفات اس میں بتائی گئی. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرنا. اس کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا. پھر جو کتاب تم پر نازل کی گئی، یعنی کون سی کتاب، یہ پہلے لوگوں کی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تم سے پہلے جن کو کتاب نازل کی گئی اور تم پر جو نازل کی گئی. سب سے پہلی بات، یہ جو پہلا جو مینشن ہے وہ قرآن ہے، اور جن تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی گئی قرآن، اس قرآن پر ایمان لانا، اور جو کتاب تم سے پہلے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے اور ان کو جو قرآن نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین کرنا. اب آخرت پر یقین کیا ہے؟ آخرت پر یقین کیا ہے؟ آخرت کا یقین کیا میرے دل میں ہے؟ آخرت کیا ہے اصل میں؟ تو یہ جو ہے اس کی ذرا وضاحت میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آخرت پر یقین یہ بہت ضروری ہے. اس سے مراد ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ مجھے مرنا ہے اور مر کر اٹھنا ہے، اٹھ کر مجھے میرے اعمال کا حساب دینا ہے. جو ضروری پوائنٹس ہیں میں اس کو ہائی لائٹ ضرور کروں گی. یقین علم کا سب سے بلند تر درجہ ہوتا ہے. آپ کو یقین چاہیے تو علم کی پختگی حاصل کیجیے.
یقین ایک ایسی منزل ہے جس پر پہنچ کر وہ چیزیں نظر آنے لگے گی جو عام نگاہوں کو نظر نہیں آتی. آپ چیک کریں، محاسبہ کریں. اس لیے آخرت کے لیے لفظ ایمان کا نہیں بلکہ یقین کا آیا ہوا ہے. یقین وہ ہوتا ہے تو یعنی کہ یقین تو یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال لیں اور اللہ پر وہ توکل رکھیں، یعنی کہ یقین بس رکھیں کہ اس کا بدلہ ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک لوگوں کو یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی. تم اللہ تعالیٰ پر ان دونوں چیزوں کا سوال اللہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، آخرت کے دن اللہ کے حضور حاضری ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، میزان بھی ہے، پلسرات بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں برحق ہیں. جو ان سب چیزوں پر پورا یقین رکھتا ہو وہی بہت بڑی نعمت پائے گا. یا تو اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین اور عافیت عطا فرما، یعنی کہ عافیت کی ہم دعا کر لیں، ورنہ ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا اور کیا ہو سکتا ہے. تو بات بالغیبی ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ان باتوں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ نماز اس یقین کے ساتھ پڑھو اور خرچ تم اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کرے گا، اس کا اجر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں آخرت پر اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم فلاح پا جائیں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اب یہی بات ہے ان لوگوں کی نہیں بلکہ مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے. قرآن پڑھتے سمے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ایک ایک آیت میرے لیے نازل کی ہے. اگر ان باتوں سے میں ڈر جاؤں تو یہی وہ بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انذار اور پھر ڈر جانے والوں کو وعدہ کیا ہے اور بشارت دی ہے کہ وہ کامیاب ہیں. اب پڑھنا اور نہ پڑھنا، سننا اور نہ سننا دونوں برابر ہونا. اب یہی بات ہے کہ وہ جو انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں بہرحال وہ نہیں ماننے والے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر ایک مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. ذرا چیک کریں میرا حال قرآن کے پڑھنے کے بعد بھی ویسا، قرآن کے پڑھنے سے پہلے بھی ویسا. محاسبہ کی ضرورت ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، آخرت پر، یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے. کیا ہم اس میں تو شمار نہیں؟ اصل میں وہ مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں ان آیتوں کے درمیان وہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ اصل میں دھوکہ بازی کرتا ہے، مگر دراصل خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہیں شعور بھی نہیں ہے اس بات کا. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. کیا؟ نہ ماننے کی بیماری. اور جھوٹ وہ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا؟ ان کے لیے دردناک عذاب سناتا ہے. جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، کرتے ہیں لوگ ایسے ہر طرح کے زبانی فساد اور ہاتھا پائی بھی. تو یہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بھلائی کرنے والے، اصلاح کرنے والے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں خبردار، حقیقت میں یہی لوگ ہیں مفسد، مگر ان کو شعور نہیں ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ تم ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، جیسے کہ وہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. اس طرح وہ ہنستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، کس کو بے وقوف کہہ رہے ہو؟ در حقیقت تم ہو بے وقوف. کہ اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان منافقوں، ان کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اصل میں وہ شیاطین کے ساتھ ہیں. اور ان لوگوں سے محض وہ مزاح کر رہے تھے.
تو اللہ تعالیٰ بھی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ. کیا مذاق کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ یہ مذاق کرتا ہے کہ ان کی رسی کو دراز کر دیتا ہے. ان کی رسی جتنی اللہ دیکھیے دراز کرتے 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 وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں اور ان کو سیدھا راستہ نہیں ملتا. یہ حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ہمیں خوف کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری رسی تو اللہ تعالیٰ نے دراز نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہدایت ہدایت کا راستہ میں بلایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدے. اب اب ہمیں یہی لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس میں میرا نام آتا ہو، مجھے کہیں اور بتایا جا رہا ہے، مجھے اور کچھ اور کہا گیا، لیکن میں کسی اور راستے پر چل پڑی ہوں. مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے جو انہوں نے دنیا کے لیے کمائی. یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایک شخص نے آگ جلائی، آگ جلا کر روشن کی، پورے سارے ماحول کو روشن کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور بصارت کو سلب کر لیا. اس کی وضاحت پتہ ہے؟ جیسے کہ سورج کی روشنی ہے، ساری چیزیں دکھتی ہیں، لیکن آنکھ کی روشنی اگر نہ ہو تو بندہ نہیں دیکھ سکتا، بالکل نہیں دیکھ سکتا. تو یہ مثال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک اور روشنی کی ضرورت ہے. تمہاری آنکھیں اور سن لائٹ جو بھی روشنی آتی ہے نا، اب میں آپ کو یہی مثال سے سمجھا سکتی ہوں، کیونکہ ان دونوں روشنی کے ساتھ ایک وہ روشنی ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، وہ روشنی قرآن ہے. قرآن ہے. یہاں پہ ان دو روشنیوں کے بارے میں بتا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، آگ جلائی، پھر پورے ماحول کو اس نے روشن کر دیا، لیکن اس کا نور بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا اور انہیں چھوڑ دیا تاکہ وہ بھٹکتے پھرتے رہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات بہت سمجھ آئی ہوئی ہوگی. بہرحال وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کبھی نہیں پلٹیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نگاہوں کو سلب کر لیا، ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا، تو ان کا حال یہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، تو پھر وہ خوف سے جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں طرح طرح کی چیزیں بتاتا ہے. وہ کڑک اور چمک بھی ہے، اور بجلی کے کڑاکے بھی سنتے ہیں، اور خوف سے اپنی انگلیوں کو کان میں ڈال بھی لیتے ہیں. اللہ ان منکرین کو نہیں چھوڑے گا. وہ بچنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بچ پائیں گے. ان کو گھیر لے گا عذاب، ان کو گھیر لے گا عذاب. ان کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ گویا بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے گی. انداز سمجھ آتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کس منظر سے مجھے اور آپ کو ڈرا رہا ہے یہاں پہ. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہونے لگتی ہے تو کچھ دور چلنے لگتے ہیں، پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب انہیں فائدہ لگتا ہے تو ذرا اللہ کو یاد کر لیا، جب انہیں یعنی کہ اس چیز میں وہ غفلت ہو گئے تو پھر وہ بھول بھی گئے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کی سماعت اور بصارت دونوں ہی صرف کر لیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ایک ناجائز فائدہ انہوں نے اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان لوگوں پر ہے. لوگوں بندگی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں بندگی اختیار کرو. آیت نمبر 21 22 کو دیکھتے جائیں کلام پاک سے، آپ کو ساری باتیں سمجھ آئے گی. اپنے رب کی جو تمہارے اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے سب کا خالق وہی ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اوپر سے پانی برسایا، طرح طرح کی چیزیں تمہیں فراہم کی. دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. یہ ہے وہ رب تمہیں ساری چیزوں کو جو تمہیں دیا ہے. اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی اس طرح کی صورتیں بنا ڈالو نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھول کھول کر وضاحت کی ہے کہ اللہ کیسا رب ہے، اور تمہارا کیسا خالق ہے. صرف تمہارا نہیں، پورے کائنات کا کیسا خالق ہے. ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو تم چاہو مدد کو لیے پکار لو، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اور یقین کبھی تمہیں
لیکن ایسا کبھی نہیں کر سکو گے اور یقین کبھی نہیں کر سکتے، اور ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہ کیا؟ اندھی تقلید اور راستے سے بھٹکنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ آبا و اجداد کی اندھی تقلید، جنہوں وہ بہانے ہیں ان لوگوں کو کہ ہمارے آبا و اجداد یعنی کہ ہمارے باپ دادا نے اسی کام کو کیا، بس ہمیں بھی یہی کرنا ہے، تو ان کے ساتھ ان آپ کو کا فوٹو میرا ہی میں نہیں ہے، اس میں آواز نہیں آ رہی، کر دو گے؟ کیا لکھا اس میں؟ ان کے سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں تو ان کے لیے خوشخبری دیجیے۔ اب یقین ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے کیا اس پر میرا یقین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغات میں پھلوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ملتے جلتے ہوں گے، جو کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے ایسے پھل تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، یعنی ان کے اسپاؤز، ان کے جوڑے، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی خوشی میں دوبالا مزہ آ جائے، اس کا دوبالا خوشی ان کا دوبالا ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہرگز، اللہ تعالیٰ جو ہے ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، خیر سی مثالیں دے کر تمہیں بات کو سمجھائیں۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی بات مچھر کی مثال بتائی ہے، دیکھو مچھر، اور اس سے بھی حقیر اس کا جو اوپر کا پر ہے وہ بھی حقیر ہے نا۔ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کو کیا سروکار؟ یہ منافق پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں شرماتا۔ دیکھو جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ ان مثالوں کو دیکھ کر حق بات کو جان جاتے ہیں، اس رب العالمین کو جان جاتے ہیں۔ جو ماننے والے نہیں ہیں ان کو سن کر بھی کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کیوں بتاتا ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بہت سارے کو ہدایت بھی مل جاتی ہے۔ بات ہمیں مچھر ایک حقیر اور کراہت محسوس ہونے والی بات لگتی ہے، کیا ہے کوئی طاقت ہم میں اس طرح کی ایک چیز بنا ڈالیں کہ ہم بھی اس طرح بنا لیں؟ یہ ممکن بات نہیں ہے نا، تو گمراہ لوگ اس میں باتیں بناتے ہیں۔ فاسق ہیں وہ لوگ، فاسق ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے اور اس کے بعد توڑ دینے والے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں لیکن پھر بعد میں اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کاموں سے روکا ہے۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جائزہ ہے، میرا اور آپ کا جائزہ ہے کہ کہیں اس زمین میں تو ہمارے نام تو نہیں آتے، ٹھیک ہے، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی تھے نا، میں اور آپ بے جان، ہماری پہلی والی زندگی ہمیں نہیں پتا، عالم ارواح کی زندگی مجھے اور آپ کو نہیں پتا، پھر وہی ہے تمہیں جان دے کر یعنی کہ تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی ہے تمہیں جان سلب کر لے گا، پھر وہی ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے اس بات کا یقین؟ پلٹ کر جانا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دیکھو 7 آسمان استعمال کیے تاکہ تمہاری حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ بتاتے تمہارے لیے اس میں فائدہ ہو، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتا۔ زمین زمین کے کیا فوائد ہیں؟ لکھنا شروع کریں، کتنے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے 10 لائن کے بعد آپ میں نہیں لکھ سکتے۔ آسمان کے کیا فوائد ہیں؟ نہیں لکھ سکتے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے پاس تمہارے رب نے فرشتوں کے ساتھ جب کہا تھا کہ تمہیں میں پیدا کرنے والا یعنی کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا، اس بات کو یاد کرو۔ کیا مجھے اور آپ کو یاد ہے اس چیز کا، عالم ارواح کی بات کا؟ دیکھو ذرا، آدم علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی روح کے بناتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی روح بھی بنا ڈالی۔ اب اس بات کی پوری وضاحت آگے آگے ہم دیکھتے چلیں گے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا، بنانے کا، زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے، زمین میں خلیفہ بنانے والا، انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں ایک ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو زمین میں بگاڑ پیدا کر دے گا، خون ریزی کر دے گا۔ ابھی بھلا فرشتوں کو کیسے پتا کہ انسان یہی کام کرنے والا ہے؟ اور پتہ ہے فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ، اے اللہ، ہم تو تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، تیری تقدس بیان کر رہے ہیں، تیری پاکی بڑائی بیان کرتے ہیں، تو کچھ اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کی عبادت، فرشتے جیسے معزز مخلوق اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ بھی مجھے اور آپ کو جو بنایا ہے، یہ اسی لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ چیز عطا کرے، جنت، جسے پا کر میں اور آپ دنیا کی مطلب یہ جو دنیا کی آس لگائے بیٹھے ہیں نا، وہ تو ہمیں حقیر لگنے لگے۔ تو انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو دیکھو ذرا، اور تم جان لو اس بات کو کہ میں اس بات کو جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ اب بس اتنا ہے۔ فرشتوں کی عاجزی دیکھو، اللہ تعالیٰ سے یہی گڑ گڑاتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں معاف کر دے اللہ، تو نے جتنا علم ہمیں دیا بس اتنا ہی ہے۔ در حقیقت ساری علموں کا مالک تو ہی ہے، حقیقت میں سے سب کچھ جاننے والا آپ کے سوا کوئی کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کر دی، وہ بھی آگے ہم پوری ڈیٹیل کے دیکھیں گے۔ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتوں کو تو علم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری حقیقتیں، آسمان زمین کی ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنی بات مکمل کر کے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو جھک کر کے سامنے جھک جاؤ، یعنی کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ یہ اللہ نے عبادت کا حکم نہیں دیا کہ آدم کو جھک کر عبادت کرو، نہیں۔ وہ تکبر جس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا، ہم تو ہیں، دوسرے کو کیا ضرورت ہے، یہ تو ہمارے ہمارے اندر بھی ہے نا۔ تو وہاں پہ اطاعت کو دیکھ لیں، فرشتوں نے یہ کہا تو انہوں نے، فرشتوں نے تکبر نہیں کیا، لیکن ان کو بھی ڈس کرنا تھا کیا، کہ اے فرشتوں سجدہ کر لو، آدم کے سامنے جھک جاؤ، تو جھک گئے سارے فرشتے اطاعت کے لیے۔ اب پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوق بنائی ہے ہم سے کتنی زیادہ بہتر، شاید یہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سے زیادہ تقرب کا باعث بنیں گے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ان مخلوق میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے، ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے گھمنڈ کی، تکبر کیا، نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ کیوں؟ اس کا یہی حال تھا کہ یہ سمجھتا تھا کہ میں افضل ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور یہ مٹی سے، حقیر چیز سے بنایا گیا، نہیں، میں اس کی عبادت کیوں کروں، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ عبادت نہیں ہے، جھکنا بھی گوارا نہیں، اس میں اللہ کی اطاعت کا بھی اسے پرواہ نہیں۔ ذرا میں اور آپ اپنے نفس کے اندر کے شیطان کو، میرے اور آپ کے نفس کے اندر کے ابلیس کو ذرا غور کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اوپر ایسی غالب آ جاتی ہے جسے ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے سے روکتی ہے، اور ہم اپنے نفس کے ان خیالات میں ڈوب کر، ایسے ہی ان حالاتوں کے جنگل میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، غفلت میں آ کر اس سے سجدہ کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ تو دیکھو، ابلیس کو دھتکار دیا اللہ تعالیٰ، رجیم، اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، قیامت تک وہ بھٹکا پھرا ہے۔ تو ہمارے کتنے سجدے چھوٹ گئے، ہم نے نمازوں میں کتنی کوتاہی کی، یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے۔ ہائی لائٹس پوائنٹس تھے تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں اور آپ اپنا اندر کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کون سا ابلیس بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں تکبر پر ابھارتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا، تمہاری بیوی، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں چاہے کھاؤ پیو، جیسے چاہے رہو،
با फरागत खाते पीते रहो, बस एक ममनू अल्लाह ताला ने बता दी कि उसका रुख ना करो, उस शजर का रुख ना करो। ठीक है, अब इंसान है, फितरत में ये बशरी तकाजा भी है ना। तो इसकी वजह से बस एक गफलत हुई कि शैतान ने वसवसा पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने गफलत में आकर उस ममनू चीज का इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने नाराजगी का इजहार किया। फिर फौरन आ, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह अल्लाह ताला ने खुद इस बात को सिखाई। अल्लाह ताला ने आदम फतलक्का आदम आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैह, अल्लाह ताला ने उन पर मुतवज्जा हुआ, उनकी तौबा को कबूल किया, उन्हें कलिमात सिखाए। फिर उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। तो यही काम है शैतान का कि मुझे और आपको रास्ते से भटकाएं। अब ये रमजान का मौका है, तो देखते हैं कि रमजान में भी शयातीन जो है, अब तो वो शैतान जो वहां पे था उसको तो अल्लाह ताला ने कैद कर लिया। सही हदीस से हमें पता चलता है ना, शैतान को कैद कर लिया जाता है। लेकिन इससे बढ़कर जो शैतान हमारे दिल के अंदर पाया जाता है, जिसको हमने ट्रेन किया, हमारे नफ्स को जो ट्रेन किया बाकी गैर रमजान में, हमारे गफलत का वो जो मोबाइल है, जो हमें हर चीज से छोड़कर मोबाइल से चिमट जाने की तरफ बताता है, और नमाज में गफलत और कुरान पढ़ने से दिल का कतराना, इस सारी चीजों का जायजा मैं और आप लेंगे। मेरे ख्याल से वक्त हो चुका है। और भी शॉर्ट करके मैं मुख्तसर बात रखूंगी। एक पारा मुझे मुकम्मल करना था, देखते हैं। अ, बड़ी जल्दी में तो हो नहीं सकेगा, जितना अल्लाह ताला करवा ले, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। इस कोर्स का मकसद ही यही है ना कि हमारे अमल सुधर जाए। इसमें ये तो टारगेट नहीं है कि पूरा मुकम्मल हो जाए, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। यहीं पे मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ, जिसमें हमें आज की नशिस्त में सीखने की बात ये थी कि मैं और आप सीखें कि शयातीन हमें गफलत की तरफ बुलाता है, और हमें इन सारी चीजों को छोड़कर अल्लाह की तरफ बढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला से खूब मांगना है। अगर गफलत बरतेंगे तो हम लोग मखजूब में शुमार हो जाएंगे, जालिमीन में शुमार हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी दुआ सिखाई, और इस दुआ के साथ साथ हमारा सुबह शाम हो और खूब अल्लाह से दुआएं मांगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, दुआ को पढ़कर यानी कि सूरत फातिहा को पढ़कर जो दुआ करेगा उसकी दुआ रद्द नहीं होती। तो खूब इबादत करें, और फिर खूब दुआएं करें। अल्लाह ताला हमें गफलत से निकाल कर एक पूरी भरपूर इनकलाब हमारे जिंदगी में डाल दें। इस रमजान के बाद मेरी और आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाए, जैसा कुरान है वैसी हमारी जिंदगी हो। ठीक है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल मुलाकात करते हैं।